یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 23. 31st of May 1989 was in Los Angeles, Jamaat Sumra of Santa Monica in Los Angeles. یا علی مدد. مومنو، 3 برس سے زیادہ ہوئے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن آپ کے اجتماع خانے کے اندر یہ ایک ہی واحد ہے، اگرچہ میرا 3 دن کا پروگرام ہے. نبی محمد بوجھو بھائی، سوت میں پامو امام، مشرک من تو کافر کہیے، مومن دل قرآن الہی بھید سنت و نام لیجے، اپنے جیوڑے کو دوزخ نہ دیجے، اپنے جیوڑے کی چنتا مومن بھائی کیجے، الہی بھید سنت و نام لیجے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد القیامہ، یعنی کہ آل رسول کے اوپر قیامت تک ہمارا درود و سلام ہو. زندہ رہو. بھلا اس 4 دیواری کے اندر جو بیٹھے ہیں ہم لوگ، اپنے دل سے پوچھو کہ ہم کون ہیں؟ کہ ہم اسماعیلی ہیں. اسماعیلی کس کو کہتے ہیں؟ اسماعیلی وہ مسلمان ہے کہ محمد کی رسالت کو مانتا ہے اور اللہ کے فرمان سے امامت کو مانتا ہے. امامت کو ماننا جو ہے وہ شیعہ طریقہ ہے، تو ہم لوگ شیعہ ہیں. اہل سنت سے ہم جدا ہیں. ہمارے اوپر اہل سنت کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت، روشنی اور جو کچھ بھی کہو گائیڈنس ٹوٹے بغیر سلسلہ بسلسلہ نبی کریم کی نبوت ظاہر ہوئی آج تک. جس کو نبوت ظاہر ہوئی 13 اور اب 9، 1422 برس ہوئے ہجری کیلنڈر سے. نبوت کے 13ویں سال ہجرت ہوئی اور وہاں سے ہجری سن چلا اور اس وقت 1409 ہے. تو 1450 سال سے رسول اکرم کی ہدایت اور روشنی الحمدللہ سلسلہ بسلسلہ ہم تک چلی آتی ہے. ہر ایک اسماعیلی کا یہ فرض ہے
کہ وہ اپنی ہسٹری سے واقف ہو گئے، اپنے مذہب سے واقف ہو گئے. میں آگے چلوں واز کرنے کے لیے، میں ایک چھوٹی سی اسٹوری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بعد میں کسی اور جگہ شاید فٹ نہ ہو سکے. دار السلام کے اندر مولا کے حکم سے میں نے 40 برس گزارے. میں نے 2 دفعہ دار السلام چھوڑ کے نیروبی جانے کی، ایک امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں، دوسری سرکار حضرت امام کے حضور میں عرضی کی، مگر دونوں وقت میری عرضی ناپاس ہوئی. دونوں وقت مجھ کو مولا نے یہی کہا کہ تیرے کو میں نے دار السلام کے لیے بھیجا ہے، ادھر ٹھہرو. تو دار السلام کے اندر ٹھہرا، کیونکہ وہ میرا مولا ہے، اس کا ہر حکم ماننا میرا ایمان ہے. پھر اس حکم کے اندر مجھے کتنی بھی تکلیف ہوئے، وہ تکلیف پھر نظر میں آتی ہی نہیں، وہ تکلیف مٹ جاتی، اس کا احساس ہی مٹ جاتا ہے. دار السلام میں 40 برس رہا، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ یاری دوستی رہی. کیونکہ میں جب 1946 میں دار السلام آیا تو اس وقت دار السلام کی آبادی مشکل سے 1 لاکھ آدمی کی تھی، اب تو 20 لاکھ ہے. تو اس 1 لاکھ آدمی کی بستی کا چھوٹا سا جو ٹاؤن تھا، اس کے اندر ہر قوم کے آدمیوں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی. اور شکر الحمدللہ میرے ادھر جانے سے جو مسلمان بھائی تھے ان سے بھی میری یاری دوستی ہوئی. اور ایسا بھی ہوا کہ میں تنگانیکا کی مسلم ایسوسی ایشن کا ان لوگوں کے دباؤ سے پریزیڈنٹ بھی بنا دیا. یعنی میں آتا جاتا رہا، میرے بہت یار دوست رہے اور مجھ کو پوچھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مولانا صاحب، حالانکہ میں تو مولانا کا حضرت امام کو ہم مولانا کہتے ہیں، مگر سنی لوگ کسی بڑے عالم کو مولانا کہہ دیتے ہیں، آپ اسماعیلی کس طرح بنے؟ یعنی ان کو یہ تعجب لگتا تھا، کیونکہ عموماً سنی بھائی اسماعیلیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے عموماً. اب میں مسجد میں جاتا تھا، مسجد میں واضح کرتا تھا، ان کے ساتھ ملا کرتا تھا، میں تہجد کی نمازوں کے اندر بھی شامل رہتا تھا. مگر جب میں بولنے پہ آتا تھا تو میں اپنے امام کو چھوڑے بغیر میں بول نہیں سکتا تھا، چاہے سنی ہو چاہے سنیوں کی مسجد، میں امام کو تو لے ہی آتا تھا. تو بعض آدمی اونچے نیچے ہوتے تھے مگر میرے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا. جب بھی مولویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا تو کبھی کبھی بات نکل آتی تھی کہ آپ بھلا آپ پنجاب کے رہنے والے، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، ان کے کہتا ہوں، آپ اتنے بڑے عالم، حالانکہ میرے پاس علم کی ایک کڑی جتنا بھی نہیں، تو آپ اسماعیلی کیسے ہوئے؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو تعجب لگتا کہ ہاں دیکھیے نا کہ اسماعیلی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا دیکھو مولوی صاحب، دنیا کے اندر 80 کروڑ مسلمان ہیں، کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ اس دار السلام کے اندر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ 50 سے 60 ہزار مسلمان ہیں، بھلا مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ تو اس کا منہ گر جاتا تھا، کیونکہ میں تو جانتا تھا کہ 50-60 ہزار کی بستی کے اندر خدا کی قسم 100 آدمی بھی مسجد میں نہیں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس کا منہ گر جاتا تھا. میں بولا آپ مسلمانوں کو صرف ہم ہی نظر آتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ہم اسماعیلی لوگ جتنی نماز پڑھتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان مل کے بھی نہیں پڑھتے. بلاؤ کسی آدمی کو، اس کو کہو کہ نماز پڑھا کے بتائے، اور میں آپ کو 7 برس کا بچہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ ہماری نماز پڑھ دے گے تو وہ پڑھ دے گا. آپ ایک رینڈم اسماعیلی جماعت میں کسی بھی بچے کو جس کی 8-10 برس کی عمر ہے اس کو بولو تم نماز پڑھ دو، یعنی دعا پڑھ دو، آپ کو فوراً پڑھ دے گا. اور الحمدللہ 80-85% لوگ ہماری جماعت کے اندر دعا یا نماز پڑھانا جانتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اور باقی 15% اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ بہت سے بوڑھے بوڑھیاں ہیں کہ جن کی زبان کے اوپر عربی نہیں آتی ہے، وہ شاید نہیں جانتے ہوں گے. کہنے لگا آپ کی بات سچ ہے. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب لکھنؤ سے آئے تھے اور ادھر بڑے مشہور ہو گئے،
اور ان کے ساتھ بھی میری کافی دوستی ہو گئی. کہیں بھی پوچھنے کی اس کی ہمت نہ رہی, کیونکہ مجھے کوئی بھی پوچھتا تھا تو میں تو پہلے وہ جواب دیتا تھا کہ اس کے بعد ان کی کوئی حالت نہیں رہتی تھی. کیونکہ الحمدللہ انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک تمام اسلامی ممالک میں نے دیکھے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے چرچا کی ہے, ان کی حالت دیکھی ہے, ان کی نمازیں دیکھی ہیں, اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے. مجھے کہتے اب برا نہ مانے, مجھے کسی دن آپ سے ملاقات کرنی. میں بولا مولوی صاحب اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے, بطور چشمہ آئیے کل شام کو میرے گھر آئے, چائے پئیں گے. مجھے کافی وقت چاہیے, بلا کافی 2 گھنٹے. مجھے کہتا کافی ہے. دوسرے دن آئے مولوی صاحب, ویسے ہم نے باتیں کی, روز کی چائے پی. اب وہ موقع ڈھونڈتا تھا, الفاظ ڈھونڈتا تھا کہ کیسے اور کس طرح شروع کرے. تو آخر اس کے منہ سے پھر نکل ہی گیا کہ بھلا اسماعیلی جو طریقہ ہے, اسماعیلی مذہب ہے, یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اسماعیلی ہیں وہ شیعہ ہیں, حضرت علی کی امامت کے قائل ہیں, بلکہ مومن ہیں, حضرت علی کے امامت کے اوپر اس پر ایمان ہے. رسول اکرم کے بعد مولا علی خلیفہ اور امام بننے کے حقدار تھے. مگر حضرت ابو بکر کو تو لوگوں نے چنا. میں نے کہا مولوی صاحب اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ کہنے لگا ضرور 2-2.5 لاکھ تھے. میں نے کہا بلا شک شاید اس سے زیادہ ہوں, کیونکہ آخری حج کے موقع پہ 1.25 لاکھ مسلمان تو حج کرنے کے لیے رسول کے ساتھ گئے تھے. تو 2-2.5 لاکھ مسلمان آپ نے جو کہا وہ سچ کہا. 2-2.5 لاکھ مسلمانوں میں سے 300-350 مسلمانوں کی پرسنٹیج کتنی نکلتی ہے؟ تو سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا 2.5 لاکھ مسلمانوں میں سے اگر 300-350 مسلمان ایک چھوٹے سے روم یا ہال کے اندر اکٹھے ہو کے ایک آدمی کو کہیں کہ تو ہمارا خلیفہ, تو کیا یہ چناؤ جو تھا, یہ انتخاب یا الیکشن تھا, وہ برابر تھا؟ 1% بھی نہیں تھے. سقیفہ بنی سعدہ کے اندر کہ جہاں لوگ آ کے جوا کھیلتے تھے, شراب پی کے وہاں رقص کرتے تھے, چوریاں کر کے ڈاکے مار کے, اس سقیفہ بنی سعدہ کے اندر ہال میں یہ لوگ بانٹیں کرتے تھے. تو وہ عموماً چوروں ڈاکوؤں کا اڈا تھا. اس جگہ کے اوپر یوں ہی نبی کریم نے وفات پائی تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر اپنے داماد کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے, اور انہوں نے 300-350 آدمیوں کے اندر حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا. سچ بات ہے, کیا بولے؟ میری لائبریری میرے بازو میں ہی تھی, ذرا بھی کچھ بولے تو میں سنیوں کی چیزیں اس کے سامنے رکھ دوں, اور اسے معلوم تھا یہ بات کا کہ میں جو کہوں گا الحمدللہ اس میں کھوٹ نہیں ہوگی, گپ نہیں ہوگی. مجھے کہا یہ بات تو سچ ہے, مگر بعد میں سب نے اجماع کر لیا. میں نے کہا ہاں کر لیا, زبردستی سے کر لیا. مجھے کہتا ہے کس طرح زبردستی کیا؟ میں آپ کو سکھا بھی رہا ہوں اور اس کی بات بھی سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی جنرل نالج ملے. میں نے کہا زبردستی کیا؟ تو کہتا ہے کس طرح زبردستی ہوئی؟ سب نے راضی خوشی کیا. میں نے بولا راضی خوشی. حضرت عمر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے حضرت ابو بکر کی بیعت کے لیے لے جاتے تھے. جب حضرت علی نہیں آئے تو آگ لے کے علی کے گھر جلانے کے لیے گئے کہ میں یہ بی بی فاطمہ کا گھر جلا دوں گا اگر حضرت علی باہر نکل کے ابو بکر کی بیعت نہیں کرے گے. تو مولوی کو کھاٹو تو خون نہ نکلے, نگاہیں نیچی ہو گئی کیونکہ ہر ایک لفظ سچا. وہ عالم شخص تھا. میں نے کہا مولوی صاحب اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے لیے
رسول اکرم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا یعنی غصہ کیا اس کے اوپر میں غضبناک ہوا، اور جس کے اوپر میں غضبناک ہوا اس کے اوپر اللہ غضبناک ہوا۔ اب یہ حدیث خود مولوی سناتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سچ بات ہے۔ اچھا، اگر بی بی فاطمہ کسی پہ ناراض ہو جائیں تو اللہ رسول دونوں ناراض ہیں، یہ اپنی حدیث سنائی، لیکن اگر بی بی فاطمہ اتنی ناراض ہو جائیں کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرے تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسے چکر میں پڑا، مجھے کہتا ہے وہ دوزخی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جلدی مت کیجیے، ذرا یاد کر لیجیے کہ یہ برابر ہے کہ نہیں۔ مجھے کہتا ہے واللہ باللہ بی بی فاطمہ بنت رسول، کہ جس کے لیے یہ حدیث رسول نے فرمائی کہ جس نے بی بی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے اور اللہ کو غضبناک کیا۔ اب جو بی بی فاطمہ ہاتھ اٹھا کے کسی کے لیے بد دعا کرے تو واللہ باللہ اس کی تمام عبادت زائل۔ نہیں تو مولوی صاحب بالکل آپ اس میں کوئی طرح کا شک نہیں رکھتے؟ میں اٹھ کے اندر گیا کیونکہ اب میں منہ سے بولنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اٹھ کے اندر گیا اور ایک کتاب لے کے آیا، مولوی صاحب کو نکال کے میں نے کہا پڑھیے۔ وہ پڑھتا جاتا تھا اور پسینہ پوچھتے جاتے تھے۔ جب باغ فدق کی بات آئی، باغ فدق رسول اللہ کی انگت پراپرٹی تھی، خود کی پراپرٹی تھی، وہ امت کا اس کے اندر کوئی بھی حق نہیں تھا۔ جس طرح جماعت خانے حضرت امام کی امامت کی خود کی پراپرٹی ہے اور جماعت خانے کے اندر کسی بھی مکھی کمر یا مشنری کونسل یا پارٹی یا جماعت کا کوئی حق نہیں۔ باغ فدق رسول اللہ کی انگت پراپرٹی تھی اور حضور نے اپنی حیاتی میں ہی یہ باغ فدق بی بی فاطمہ کو دے دیا تھا اور ایک کاغذ کا وثیقہ یعنی ڈاکومنٹس بنا دی تھی کہ جس میں نیچے لکھ دیا تھا محمد ابن عبداللہ یہ باغ اپنی بیٹی کو وراثت میں دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنتے ہی یہ فدق کا باغ جس میں اچھی آمدنی تھی، کھجوریں وغیرہ کافی نکلتی تھی، اس کو نیشنلائز کر لیا، یعنی سلطنت کے لیے لے لیا۔ تو جب حضرت بی بی فاطمہ نے اس کا پروٹیسٹ کیا اور رسول اکرم کے ہاتھ کا لکھا ہوا دستخط، خود تو ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے لیکن دستخط کیے گئے تھے، بادشاہ اور یہ جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے، وہ تو خالی دستخط کرتے ہیں، وثیقہ پیش کیا تو یہ وثیقہ حضرت ابو بکر پڑھ کے اس کے اوپر کچھ غور کرے اس سے پہلے ہی حضرت عمر نے چھین لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ بھلا خلیفہ تو ابو بکر تھے کہ عمر؟ اب وہ اگر وہ وثیقہ دکھا رہی ہے خلیفہ کو تو درمیان میں حضرت عمر کو پڑھنے کی ضرورت کیا؟ اور پھر بھی چلو چھین لیا تو لے کے پڑھ لے رہے مگر لے کے ٹکڑے کر دیا۔ اور بہت واہ ویلا بھی کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا حضرت ابو بکر نے ایک حدیث سنائی کہ جس حدیث کا کوئی بھی ساکشی یعنی وٹنس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبروں کے وارثدار کوئی نہیں ہوتے، یعنی ان کا ورثہ کسی کو نہیں ملتا۔ یہ حدیث کھوٹی ہے کیونکہ جس حدیث کو کوئی دو آدمی یا زیادہ بیان نہیں کرتے وہ حدیث سنیوں کی ماپ کے حساب سے مانی نہیں جاتی۔ بی بی فاطمہ نے، مولا علی نے اور بہت سے وٹنسز آئے لیکن حضرت ابو بکر نے بالکل اس چیز کو مانا ہی نہیں، اور بی بی فاطمہ اتنی ناراض ہوئی کہ یہی ایک ذریعہ تھا آمدنی کا۔ اہل بیت کے پاس رسول اللہ کی وفات کے بعد یہی ایک ذریعہ آمدنی کا تھا کہ اس کی کھجوریں بک کے جو پیسے ملیں تو حسن حسین کے منہ میں لقمہ ڈالا جائے۔ اہل بیت کو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر ایک دنیاوی بات ہے۔ تو بی بی فاطمہ اتنی ناراض ہوئی، بھرے دربار کے اندر کہتی ہیں اے ابو بکر، تو نے میرے اوپر جو ظلم کیا ہے
واللہ میں ہر نماز کے اندر تیرے لیے بد دعا کروں گی. کانپنے لگے مولوی صاحب. اور بی بی فاطمہ اس کے بعد 6 مہینے زندہ رہی. اتنا بی بی فاطمہ کو برا لگا کہ اس کے سامنے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اے ابو بکر تو نے مجھ پہ جو ظلم کیا ہے واللہ میں ہر نماز کے اندر تیرے لیے بد دعا کروں گی. اگر ہر روز 5 وقت بی بی فاطمہ شاید اس سے بھی زیادہ عبادت کرتی ہوں میں، اگر حضور نے صرف کہہ دیا ایک ہی وقت بھی کبھی بد دعا کری تو 6 مہینے کے 180 دن یا 200 دن جس کے لیے بی بی فاطمہ بد دعا کرے وہ کون ہوگا؟ کتاب بند کر دی. میں آپ کو سچ کہتا ہوں مولا کے دربار میں کھڑا ہوں. اس کے بعد اس کی زبان میں سے کوئی لفظ نہیں نکلا، کوئی سوال نہیں کیا. 2 4 5 کتابیں پڑھ لی، کسی سنی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لی، سنی کا لکھا ہوا ٹرانسلیشن پڑھ لیا، کسی یورپین، کسی انگریز کا، کسی کرسچن کا، کسی جیو کا کوئی ایسا لکھا ہوا مسودہ پڑھ لیا یا ان کی کتابیں پڑھ لی اور ہم سمجھ بیٹھے ہم اسماعیلی جو ہے نا ہم مسلمان کمزور ہیں. خود اسماعیلیوں کے اندر اسماعیلی مذہب کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور اس جماعت خانے کے اندر یہاں بھی چند شکلیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کو اپنی حضرت امام کی امامت کے اوپر شک ہے. مجھ کو یہ وائبریشن مل رہی ہے اور میں چند کو جانتا بھی ہوں. اس جماعت خانے میں یہاں حاضر بھی ہیں، آج میری آواز سن رہے ہیں کہ جن کو اسماعیلی مذہب کے اوپر یا حضرت امام کی سچائی اور امامت کے اوپر شک ہے. اسی لیے آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امامت کیا ہے. پہلے اپنے مذہب کو جانو. غیروں کی کتابیں پہلے پڑھ کے پھر اپنا مذہب دیکھنے چاہتے ہو. ان لوگوں کی دوربین لگا کے اپنا مذہب ڈھونڈتے ہو، ان کی عینکیں لگا کے اپنے مذہب کو پڑھتے ہو. اپنا مذہب خود پڑھو اور اپنے مذہب کی کتابیں پڑھو. علی علیہ السلام کے خطبے پڑھو، علی علیہ السلام کی چیزیں پڑھو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں پڑھو. بخاری اور مسلم کی لکھی ہوئی چیزیں ہمارے مذہب کی چیزیں نہیں ہیں کہ جس بخاری اور مسلم میں استغفر اللہ. میں آپ کے سامنے آج کھلے دل سے اس لیے بات کرتا ہوں، یہ میری بیٹیاں اور میری بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ بھی میرے چھوٹی عمر کے بیٹے اور میرے بھائی ہو. میں 70 برس کا ابھی بوڑھا ہو رہا ہوں، اس حساب سے بھی عمر کے حساب سے بھی میں آپ کا بزرگ ہوں. بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے. میں شرمندہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں مولا سے اور جماعت سے، لیکن اس لیے میں کھلا کھلا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں کون سی چیزیں ہیں اور ہم کو اٹیک کیا جاتا ہے کہ ہم اسماعیلی مسلمان نہیں. خدا کی قسم ہمارے سے اچھا مسلمان ساری دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جتنی دسواں دیتے ہیں، ہم جتنی الحمدللہ عبادت کرتے ہیں، ہم جتنا رزق لوگوں کو کھلاتے یا ہم اس میں سے خیرات کرتے ہیں، اللہ رسول کے فرمان کے اوپر ہم جتنا عمل کرتے ہیں اسماعیلی لوگ ساری دنیا کے اندر اتنے سارے مسلمان ملا کے بھی نہیں. حضرت بخاری اور یہ چیز مسلم میں بھی ہے. اور ہوا کیا کہ مسلم اور بخاری یہ دو سنی محدث جو تھے، انہوں نے پہلے بخاری نے 14 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی. 14 لاکھ حدیثیں اس میں سے اکٹھی کر کے چھانتے جو بہت کامن تھی نکال کے 7,500 کے قریب انہوں نے اوتھینٹک نکالی. اور پھر ان حدیثوں کے اندر کہ جن کو ہم سہاستا کہتے ہیں، یعنی سنیوں کے 6 محدثوں نے یہ حدیثوں کا جو خزانہ اکٹھا کیا ہے اس کو کہتے ہیں سہاستا. ستا یعنی 6، سہا یعنی صحیح حدیثیں. اور مشکات میں بھی ان میں سے بہت سی چیزیں کامن جو ہیں وہ لے کر ایک کتاب بنا دی ہے. سہا ستا کا ایک والیوم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مشکات المصابیح. اب اس کے اندر ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ
شیر کہتے ہیں بلی کو، اور وہ بلی کے بہت شوقین تھے، انہوں نے بلی پال رکھی تھی، مسجد میں بھی اپنی آستین میں چھپا کے لے آیا کرتے تھے، اور راستے میں نکلتے تھے تو ہمیشہ آستین میں بلی ہوتی تھی۔ لوگوں نے نام، ان کا عمر نام تھا، ابو ہریرہ کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا، مگر لوگوں نے اس کا لقب بنا دیا ابو ہریرہ۔ 7,500 حدیثوں کے اندر میجورٹی حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ہیں، ان کی بہت سی حدیثیں لی نہیں گئیں، بخاری اور مسلم نے نہیں لی، لیکن پھر بھی ابو ہریرہ نے 5,000 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اب ابو ہریرہ جو تھے وہ مسلمان کب ہوئے؟ نبوت کے 20ویں سال، یعنی خالی لگ بھگ 3 برس ہی رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا، ملاقات کی، اور اگر ہم صحابیوں میں لے لیں تو حضرت ابو ہریرہ صرف 3 برس رسول اللہ کے صحابی رہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو سوشل پوزیشن تھی وہ اتنی ہلکی تھی کہ جب رسول اللہ کی مجلس ہوتی تھی تو سب سے آخر دروازے کے قریب ابو ہریرہ بیٹھتے تھے۔ کیوں کہ اس زمانے کے اندر بھی سوشل پوزیشن رہتی تھی، اور جو بڑے تھے انفلوئنشل تھے وہ رسول اللہ کے قریب بیٹھتے تھے، اور یہ بیچارہ بھکاری تھا اس لیے آخر میں بیٹھتا تھا۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، نبی کریم بہت سافٹ اسپوکن تھے، حضور کبھی کبھی آنکھیں بند ہوتی تھیں، ہاتھ میں تسبیح، تو نگاہیں نیچی رہتی تھی، تو آہستہ سے بولا کرتے تھے کہ چند آگے والے ہی سنتے تھے، تو بہت پیچھے والے پھر نہیں سنتے تھے، تو لوگوں سے پھر پوچھ لیتے تھے۔ پھر بھی ایسی کنڈیشن میں ابو ہریرہ نے 5,000 حدیثیں بیان کی۔ اب ابو ہریرہ کی یہ پوزیشن بیان ہونے کے بعد بخاری میں لکھا ہے، مسلم نے بھی نوٹ کیا ہے، ایک دن نبی کریم کی وفات کے بعد حضرت بی بی عائشہ ام المومنین کے پاس گیا۔ نبی کی جو عورتیں ہیں اللہ نے فرمایا وہ امہات المومنین ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں، اس لیے ہم بھی حضرت بی بی فاطمہ کو عزت و آبرو کے ساتھ، توقیر کے ساتھ ہم اماں کہتے ہیں، اور حقیقت میں ہماری ماں ہے، عزت کے لائق ہے، پاکیزہ ہے، پوتر ہے، پاک ہے، اور ہم تمام نبی کی عورتوں کو یہی درجہ دیتے ہیں، ہمارے لیے ان کا درجہ ماں کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ غضب کی چیز آپ کو بیان کر رہا ہے، جس میں ہمیں جب غیر مسلمان ہمارے سامنے کچھ بات کر کے ایسی چیزیں رکھتے ہیں تو میرے جیسا آدمی بھی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، کیا کروں، میرے ہاتھ میں کوئی دوسرا راستہ نہیں صرف ایک راستے کے۔ میں پھر ان کو کہتا ہوں دیکھو یہ جو سنی احادیث ہیں، ہم اسماعیلی شیعہ ہیں، ہم جو حدیثیں ہیں وہ اپنے اماموں سے لیتے ہیں، غیروں سے ہماری حدیثیں نہیں، تو ہم بچ جاتے ہیں۔ اماں کے پاس گیا، بی بی عائشہ کے پاس۔ بی بی عائشہ ماشاءاللہ جوان تھی، نہایت ہی خوبصورت تھی، کیونکہ سب سے چھوٹی تھی، یا 9 برس یا 11 برس کی عمر میں انہوں نے نبی کے ساتھ شادی کی، جب رسول اکرم کی عمر 53 برس کی تھی، اور 63 برس یعنی 10 برس کے بعد تو نبی نے وفات پائی۔ تو بی بی عائشہ کی عمر تقریباً 20 اور 22 کے درمیان تھی اس وقت جب رسول اللہ نے وفات پائی، تو اسی وقت تو نہیں ہوگا، شاید کچھ تھوڑی دیر بعد، مگر 20-25 برس کی اس جوان عورت، لیکن ہماری ماں اس کے پاس جا کے، ان کے حجرے میں جا کے، ابو بکر، حضرت عمر اور دوسرے تمام حضرتوں کا مانا ہوا، بہت پیارا۔ یہ ابو ہریرہ گیا، جا کے کہتا ہے، سلام کیا، کہتا ہے یا ام المومنین، میں ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ لے کے آیا ہوں، میں نے معافی پہلے سے مانگی ہے، یہ دربار کے اندر مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجبور ہو کے کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو جوان ورگ ہے نا، ان لوگوں کو کان کھولنے کے لیے شاید مجھے اور پرسنلی موقع ملے کہ نہ ملے، لیکن میں جوانوں کا کان کھولنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جوانوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہم اپنے اسماعیلیوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، سنیوں کو اونچا سمجھتے ہیں۔ میں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، میں تو ہسٹری بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے،
اور اس میں واللہ باللہ ایک بال جتنا بھی جھوٹ نہیں ہے. کیا پوچھتا ہے؟ پوچھو ابو ہریرہ کیا پوچھنا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے کہتا ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غسل جنابت کس طرح کیا جاتا ہے. میری زبان میں طاقت نہیں مگر کہنا ہے مجھے. غسل جنابت اس کو کہتے ہیں سیکشل انٹرکورس کے بعد جو ہم غسل کرتے ہیں اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. ابو ہریرہ ماں کے پاس جا کے یہ سوال کرے اور پھر غضب تو یہ دیکھو کہ حضرت بی بی عائشہ اٹھی, ہماری اماں اٹھی, ایک چادر کھینچ کے پردہ لگایا اس روم کے اندر, پردے کے پیچھے جا کے پانی کا ایک طبق رکھا اور بخاری لکھتا ہے کہ بی بی عائشہ نے غسل کیا. اب حدیث کو اس کی ذرا تھوڑی سی انالیسس کرو. پہلے تو ابو ہریرہ اماں کے پاس ام المومنین کے پاس جاتے کہ جس کا درجہ سگی ماں سے زیادہ ہے, اس کو جا کے ایسا سوال کرے, گندا سوال کرے, اور پھر غضب یہ کہ بی بی عائشہ اٹھ کے اس کو نہا کے بتاتی ہے ایک غیر مرد کی حاضری میں ایک ہی روم کے اندر بھلے بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے, آواز تو آتی ہے کہ نہیں؟ میں دکھی ہو رہا ہوں کہ جماعت خانے کے اندر واعظ میں نے یہ بیان کیا ہے, لیکن آپ کے اہل میں سڑا ہے, اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ کے اہل کے اندر جماعت میں سڑا ہے. اب مجھے بتاؤ ایسی باتیں حدیث میں ہیں اور اس کو ہم صحیح کہتے ہیں, اور اہل حدیث کا درجہ قرآن کے برابر رکھتے ہیں. ایسا مذہب ہم کو چاہیے؟ ایسا مذہب ہم کو نہیں چاہیے. ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. ایسی تو کتنے خرافات حدیثوں کے اندر بیان کی تھی, لیکن جو حدیث محمد نے حقیقتاً بیان کی تھی وہ حدیثیں انہوں نے کوشش بہت کی نکاح ڈالنے کی لیے. خدا بھلا کرے اس سنی عالم کا جس کا نام عبید اللہ سندھی امرتسری ہے, اس نے ایک کتاب لکھی. وہ کتاب 650 پیج کی کتاب اردو میں آج سے 70 برس پہلے لکھی. اب مجھے معلوم نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس کا نام ہے ارجح المطالب. سنی عالم ہے, جی بادشاہ میں لکھتا ہے کہ میرے سنی بھائی مجھ سے ناراض ہوں گے کہ میں نے حضرت علی کی شان کے اندر تمام یہ اکٹھا کر دیا ہے خزانہ, مگر میں مجبور ہوں, حق ہے, اگر مجھ کو گالیاں دیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے 600 پیج کی کتاب لکھی, رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر حضرت علی کے مناقب اور تعریف کی گئی ہے, اور اس نے ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں. پڑھو نا ایسی کتابیں کہ جن کے اندر حضرت علی کی تعریف اور وخان کیا گیا ہے. ام سلمہ کی ایک حدیث یہ عبید اللہ بیان کرتا ہے ارجح المطالب کے اندر. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایک دن رسول اکرم میرے پاس آئے, میرے پاس آ کے بیٹھے, میں نے کھانا تیار کیا ہوا تھا. حضور نے کھانا کھایا اور میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے رہے, اور کچھ بات نکلی تو حضرت علی علیہ السلام کا ذکر نکلا. تو حضور نے فرمایا اے سلمہ, علی کی تعریف ایسی ہے کہ اگر میں بیان کر دوں تو لوگ میری نبوت کے اوپر شک کرنے لگے. اے سلمہ, علی کی تعریف اگر میں سچی سچی کر دوں تو جو حال عیسیٰ نبی کا کیا ہے لوگ ایسا حال علی کا کریں. کون سی چیز ہوگی؟ وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم علی کو کیا مانتے ہیں. ہم جانتے رسول اکرم کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھو تو عبادت ہوتی ہے. ہے کوئی ایسی حدیث کہ جس نے کہا ہو کہ عمر کا چہرہ دیکھو یا ابو بکر کا چہرہ دیکھو تو عبادت ہوتی ہے؟ ہے کوئی ایسی حدیث؟
علی کا چہرہ دیکھا تو عبادت ہوگی. حضور فرماتے ہیں علی جو ہے نا حق اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. علی حق کے پیچھے نہیں چلتا, حق علی کے پیچھے چلتا. جدھر علی ہے حق ادھر ہی ہے, دوسری جگہ نہیں. ایسی چیزیں یہ ہے کہ میں نے جو یہ پاس اٹھایا کہ محمد کو تم جانو, نبی محمد کو اگر تم سمجھ لو تو تم کو امام کی شناخت ملے گی. مولا علی علیہ السلام کے لیے محمد نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ آپ کو بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ اور واقدی اور ابن الحاکم وغیرہ مستدرک وغیرہ میں کہیں نہیں ملے گی, کہیں نہیں ملے گی. معاویہ جب امیر بن گیا, ایک بہت بڑا سنی 400 برس کے بعد ایک کتاب لکھتا ہے. ایک سنی معتزلی وہ ہوتے ہیں کہ جو علی کو اچھا نہیں سمجھتے. ابن الحدید جو تھا نا وہ معتزلی تھا, مگر معتزلی کہ جو علی کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا. اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر وہ تحریر کرتا ہے, بیان کرتا ہے کہ جب معاویہ کے قبضے میں طاقت آ گئی, حضرت علی علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور حضرت حسن کو بھی شہید کرا دیا گیا, تو معاویہ نے اپنے تمام گورنروں کو لکھ دیا کہ علی کی شان میں جتنی حدیثیں ملیں اس کو برباد کر دو اور اسی کے مطابق حدیث بیان کرو کہ جس کے اندر شیخین کا اور عثمان کا نام ہو رہے. شیخین سے مراد حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان. بعد میں شیخین کے اندر عثمان کا نام نہیں آتا. شیخین کا مطلب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر. اور جو ایسی کوئی بھی حدیث بیان کرے گا کہ جس کے اندر شیخین کا یا حضرت عثمان کا وخان ہوگا, تعریف ہوگی, ذکر ہوگا, تو اس کا منہ دینار سے بھر دو, دینار سے بھر دو. جو آدمی تم کو معلوم ہو کہ علی سے محبت رکھتا ہے اس کا گھر توڑ ڈالو, اس کا تمام اثاثہ مل کر ضبط کرو اور اس کو راستے میں چھوڑ دو. ایک اور فرمان معاویہ لکھتا ہے کہ تم کو پتا لگے کہ علی کے چاہنے والا کون ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو, اور اگر وہ شاہی حکومت کی کوئی کام کے اندر, نوکری کے اندر ہے تو ان کو فوراً ڈسمس کر دو اور اس کی جگہ ایسا آدمی رکھو کہ جو شیخین اور عثمان کی تاریخ کے لائق بنتا ہو. یہ رپورٹ کسی شیعہ نے نہیں لکھی ہے, سنی نے لکھی ہے. اس طرح حدیثیں توڑی مروڑی گئیں, اس طرح حدیثیں بیان کی گئیں. جہاں تک بن سکا حضرت علی علیہ السلام کی اور بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد کے پاس کی جتنی بھی تاریخ تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ نے تو پہلے سے کہہ دیا ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور یہی الفاظ اللہ نے قرآن میں کہے ہیں. مومنو, ہم اسماعیلی اسی زمانے سے حضرت علی کی بیعت میں آئے. حضرت علی کی بیعت تو بہتوں نے کی, 1,20,000 آدمیوں نے رسول اللہ کے سامنے کی, اور سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ حضرت عمر نے. غدیر خم کے اوپر جب یہ واقعہ بنا ہے, میں سارا واقعہ بیان نہیں کرتا, الحمدللہ میں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, اور 30 سنی عالموں کا, کہ جن سنی عالموں کا لکھا ہوا کسی مولوی عالم کی طاقت نہیں کہ منع کرے, ایسے 30 عالموں کا میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس لیے میں بہت ڈیٹیل نہیں دیتا. لیکن جب حضرت رسول اکرم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا, اپنی پگڑی اتار کے علی کو سر پہ رکھی, حضرت علی علیہ السلام کی امامت کی یہ ڈکلیریشن تھی, وہ ہمارا امامت دن تھا. اور حضور نے جب یہ کہا کہ تمہارے میں سے وہ لوگ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب لوگ نہیں,
نبی جانتے تھے اس بات. نبی کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے اندر علی کے دشمن بہت ہیں, کیونکہ علی کی تلوار سے بڑے بڑے بہادر مارے گئے تھے کہ جن کے سگے کتب بھی بیٹھے ہیں, رسول اللہ کے صحابی ہیں. ان کی گردنیں توڑی علی نے, دل جلتے تھے ان کے حسد کی آگ میں, بس نہیں جلتا تھا, مگر نہ وہ علی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتے, لیکن بس نہیں چلتا تھا, علی کے دشمن تھے. اور اس لیے رسول اللہ بار بار کہتے تھے کہ مومن وہ ہے جو علی سے پیار کرتا ہے, جو علی سے بغض رکھتا ہے, یعنی دل میں کینہ رکھتا ہے, وہ کافر ہے اور نفاق پیدا کرنے والا ہے. یہ حدیث بھی سنی کتابوں کے اندر ہے. حب علی ایمان. ایمان کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ علی کی محبت ہے, یہ ایمان ہے. حب علی ایمان, بغضہ کفر نفاق. لیکن جو اس کے پاس بغض رکھتا ہے, کینہ حسد رکھتا ہے علی سے, اس کے دل میں نفاق اور کفر ہے. نفاق کہتے ہیں جدائی کو, یونٹی کا اپوزٹ ہے نفاق. خدا تعالی وحد لہ لا شریک ہے نا, تو یہ خدا تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا اپوزٹ ہے وہ نفاق. علی کی محبتی رسول اکرم نے ساری زندگی لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بیان کرتے رہے, کسی نہ کسی طریقے سے. علی علیہ السلام اس کی تعریف پوری کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ارے خود حضرت عمر علیہ السلام نے رسول اللہ کو بلیم کیا, الزام لگایا نبی کے اوپر کہ رسول اکرم علی کی محبت میں حد سے گزر گئے تھے, یعنی he went out of his way in love of علی. حضرت عمر نے رسول اللہ کے اوپر الزام لگایا کہ علی کی محبت میں استغفر اللہ, وہ لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ اندھے ہو گئے ہیں. اس نے اندھے کا لفظ نہیں کیا, مگر حد سے گزر جانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر نبی ہو کے حد سے گزر جائے, نبی ہو کے اگر اپنی لمٹ میں نہیں رہے تو پھر نبی کیسا؟ اور نبی کی نبوت کے اوپر رسول اکرم کے صحابیوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے شک کیا تو وہ بھی حضرت عمر نے کیا. شبلی نعمانی شیعہ نہیں تھا, علامہ شبلی نعمانی سنی تھا. سنی اس کو بہت بڑا درجہ دیتے. اس نے جس نے یہ 6 والیومز لکھی سیرت النبی کی, اس نے ایک کتاب لکھی ہے 2 والیوم میں ہے, الفاروق, پڑھو اس کو. شبلی نعمانی کی قلم لکھتی ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھ کو نبی کی نبوت کے اوپر اس وقت شک آیا کہ جب رضوان کی بیعت ہوئی. ہم کو کہا کہ چلو حج کرنے جائیں گے, تو ہم حج کرنے گئے, لیکن حج کیے بغیر واپس آ گئے. تو مجھے نبی کی نبوت سے شک ہوا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس نے جھوٹ کیوں بولا. ہم کو کہتا چلو حج کرنے کے لیے, اور وہاں حج کیے بغیر چلے. الفاروق کے اندر شبلی نعمانی لکھتا تو زندہ رہو. اس وقت غدیر کے موقع پہ سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی, قلعہ زبیر نے بھی کی تھی, کہ جنہوں نے لشکر لے کے علی کے سامنے لڑائی شروع کی. قلعہ زبیر نے علی کی بیعت کی تھی, اور وہ بیعت خلیفہ بننے کے بعد علی کے خلافت کو قبول کر کے انہوں نے سیکنڈ بیعت کی تھی قلعہ اور زبیر نے, کہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر مانے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوا, یہاں علی سے بیعت کی, اور پھر جا کے بی بی عائشہ کو اٹھایا, اور بی بی عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا, اس پہ سالار بنایا, اور علی کے ساتھ لڑنے گئے. علی کے ساتھ لڑنے گئے. علی کا درجہ, علی کی حق کی ایک اور بات سناؤں آپ کو. زندارو, ہمارا اسماعیلی مذہب یہی ہے, علی ہے نا, علی یہ ہمارا نور ہے, یہ اللہ کا نور ہے. ہمارا مذہب اس کی قدموں میں پڑا ہوا ہے. ہماری عبادت, ہمارا مذہب, ہمارا ایمان, ہمارا تقویٰ, ہمارا تمام جو کچھ بھی عمل اعمال ہے وہ علی کے قدموں میں ہے, علی کی وفاداری میں ہے, علی کی محبت میں ہے, علی میں جان قربان کرنے میں ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. کیا سمجھ
مانتے ہو اپنے مذہب کو، کبھی جمع خانے میں آتے ہو کبھی نہیں آتے، نیاز پیتے ہو کبھی نہیں پیتے، اور جو کچھ بھی مذہب میں ہوتا ہے آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ کیوں کرتے ہیں، اور آپ نے پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ مگر یہ تمام چیزیں جو ہمارے مذہب میں ہیں تھوڑے تھوڑے فرق زمانے کے حساب سے رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہیں، ہر زمانے میں تھی، کھانچا ہر نماز میں زمانے میں تھا، ہر زمانے کے اندر ہم اپنے امام کی مہمانی کرتے تھے، خود رسول اللہ مہمانی قبول کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا کے بھی مہمانی کھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری جماعت کے اندر، ہمارے طریقے کے اندر، ہماری روایات کے اندر یعنی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا پکا کے جہاں حضرت امام رہتے ہیں نا اس کے گھر لے جاؤ اور اس کو وہاں جا کے کھلاؤ، اس کا نام ہے مہمانی۔ لیکن ایک دن جا کے کہو مولا میرے گھر ایک دن اور وہ مولا آپ کے گھر آ کے کھانا کھاوے، اس کا نام ہم نے کھادا خوراکی رکھا ہے۔ مہمانی یہ ہے کہ آپ مولا کے گھر جا کے مہمانی سے کیا، جیسے کہ جماعت خانے کے اندر ہم مہمانی لے کے آتے ہیں، لیکن مولا آپ کے گھر آ کے کھاوے اس کو کہتے ہیں کھادا خوراکی، اور رسول اکرم کیا کرتے تھے۔ بتاؤ کہ آپ مومن آ کے کہتے تھے یا نبی میرے گھر آؤ نہ کبھی، تو حضور جایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں۔ یہ مہمانی یہ کھادا خوراکی نبی کے زمانے سے چلی آتی ہے، یہ یہ زکات جو ہم دیتے ہیں نبی کے زمانے سے چلی آتی ہے، یہ نادی وغیرہ ہے نبی کے زمانے سے چلی آتی ہے، یہ گٹپاٹ جو ہے نبی کے زمانے سے چلا آتا ہے۔ رسول اللہ خود گٹپاٹ نیاز نکالتے تھے اور کھجور کی گٹھلیاں نکال کے ہاتھ سے مسل کے ایک کر کے اس کو سکریت کے طور پہ دیا کرتے تھے۔ اس کا نام سکریت نہیں تھا، اس وقت اس کا نام گٹپاٹ نہیں تھا، اس کا نام نیاز نہیں تھا۔ اب ہاتھی کا نام گھوڑا رکھ دو تو کیا ہاتھی مٹ جائے گا؟ وہ تو ہاتھی ہے نا، پھر بھلا آپ کہہ دو کہ یہ گھوڑا ہے۔ اصل چیز تو اصل چیز ہے۔ ہمارے مذہب کی تمام جتنی بھی روایات مذہبی پرنسپل ہیں وہ نبی کریم سے چلے آتے ہیں۔ ایک دن کسی جگہ چھوٹی لڑائی کے بعد مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت کے ساتھ ساتھ زکات کا مال بھی تھا۔ علی نبی دونوں سارا مال کھول کے بیٹھے اور تمام لوگ آئے، کیونکہ اس زمانے میں رسول اللہ جو مال آتا تھا اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ تو حضور نے لوگوں کو بلایا اور دینا شروع کیا۔ رسول اکرم بیٹھے تھے اور حضرت علی نبی کو پوچھ کے کسی کو ایک قمیض دی، کسی کو کپڑا دیا، کسی کو یہ دیا، کسی کو یہ دیا۔ اور اس کے اندر ایک تھان تھا، تھان یعنی کپڑے کا تھان، اس کا سفید اور لال دھاری دار تھا، گلا ریشمی بھی تھا۔ حضرت بی بی عائشہ کی اس سے نگاہ پہنچی، پسند آیا۔ چہیتی بیوی تھی، نبی کے پاس فوراً بھاگ کے آئیں اور کہنے لگی یا نبی میرا جو حصہ ہے نا اس غنیمت کے مال میں میرے کو ابھی ابھی دے دو اور میرے کو یہ کپڑا چاہیے۔ حضور نے ذرا خشمگین ہو کے اپنی آنکھ میں ایسی چڑھا کے فرمایا یا علی کے پاس جا۔ فرمایا یہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے آپ دو نا، میں علی کے پاس نہیں جاؤں گی، کیونکہ بی بی عائشہ کو علی سے پیار نہیں تھا، علی سے نفرت کرتی تھی، فاطمہ سے نفرت کرتی تھی، خدیجہ سے نفرت کرتی تھی، اور خود یہ چیز حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا جا علی کے پاس، وہ بھاگ رہا ہے۔ تو حضرت علی کے پاس گئی، کہنے لگی اے علی میرا حصہ مجھے ابھی دے دو، مجھے تھوڑا کام ہے اور وہ مجھ کو وہ تھان چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا ام المومنین جس طرح سب لوگ آتے ہیں تم اس طرح سے کیوں میں آؤ، لائن میں آؤ، اس وقت میں نہیں دے سکتا۔ بہت بگڑ گئی، بہت ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی، واپس رسول اکرم کے پاس گئی، یہ کیسا آدمی ہے؟ سب لوگوں کے سامنے رسول اللہ کو حضرت علی کی طرف ہاتھ کر کے ان کے اوپر الزام، یہ کیسا آدمی ہے؟ رسول اکرم کھڑے ہو گئے، زور سے فرمایا یا علی میں آپ کو اپنی طرف سے حق دیتا ہوں کہ آپ میری کسی بھی بیوی کو طلاق دے دو تو وہ سچا طلاق میری طرف سے ہے، بیویوں کو میں اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا حق آپ کو دیتا ہوں۔ بی بی عائشہ اسی وقت بھاگ گئی۔ اس وقت سے یہ حق علی کے پاس ہے کہ رسول اللہ کی بیویوں کو بھی طلاق دینے کا حق علی کے پاس، تو علی کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟
اب یہ بہت برس کے بعد بصرہ کے اندر 10,000 کے اس سے زیادہ لشکر لے کے بی بی عائشہ اونٹ پہ بیٹھ کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے علی سے لڑنے کے لیے بصرہ گئی اور لڑائی ہوئی اور ہار گئی. جب ہار گئی طلحہ زبیر قتل ہو گئے, مسلمانوں کا خون بہایا گیا. بی بی عائشہ کے پاس امام حسن کو مولا علی نے بھیجا کہ نانی سے جا کے کہو کہ آپ مدینہ لوٹ جاؤ, میں یعنی حسن آپ کے ساتھ مدینہ تک آتا ہوں. تو بی بی عائشہ بہت غصے سے کہتی چلی جا جیسے علی کون ہوتا میرا. حضرت امام حسن ابا جان کے حضور میں آئے, منہ دیکھ کے حضرت علی کہنے لگے کیوں نانی نہیں مانی. کہنے لگے یہ کہا ہے بیٹے واپس جاؤ, نانی کو کہو علی کہتے ہیں کہ جو حق رسول اللہ نے مجھے بیویوں کے اوپر دیا ہوا ہے کیا میں اس حق کا استعمال کروں. یعنی وہ حق کیا ہے علی, تمہیں اگر منظور ہوئے کسی میری بیوی کو طلاق دینا تو یہ حق میں اپنا تجھ کو دیتا ہوں کہ اس کو طلاق دے دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بھی نبی کی جو عورتیں ہیں وہ نبی کے حق میں ہیں, ہم ان کو بیوہ نہیں کہتے کیونکہ نبی کے حساب سے مرتے نہیں, نبی تو زندہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمان کیا ہوا ہے کہ نبی کی جو چھوڑی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں, وفات کے بعد جو عورتیں ہوتی ہیں, یا نبی کسی عورت کو طلاق بھی دے دے تو بھی زندگی بھر وہ عورت شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امہات المومنین ہے, ماں کے ساتھ کون شادی کرے گا. تو حضرت علی کا یہ حق قائم تھا, رسول اللہ نے اس حق کو کبھی واپس نہیں دیا. یوں ہی حضرت حسن گئے نانی کے پاس اور کہا کہ ابا کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے جو بیویوں کے اوپر مجھے حق دیا ہوا ہے کیا میں اس حق کا استعمال کروں, یعنی تجھ کو طلاق دے دوں. علی مولا مرتضی کہتے ہیں محمد کی بیویوں میں سے تیرا نام کاٹ ڈالوں. اسی وقت جس طرح سے کوئی اسپرنگ لگا ہوئے نا, بی بی عائشہ فوراً کھڑی ہو گئی, کہنے لگی نہیں میں چلتی ہوں. اوڑھنی اوڑھی تیاری کے بغیر اسی طرح سے انہی کپڑوں کے اندر اونٹ پہ بیٹھ گئی اور حضرت حسن ان کو مدینہ تک چھوڑنے کے لیے آئے. یعنی بی بی عائشہ یہ جانتی تھی کہ وہ حق آج بھی اس کے پاس قائم ہے. یہ ہے علی. تو دوسرے لوگ کیا جانیں گے علی کو. اپنے گھر میں تلاش کرو, اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر میں حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو. ایک دفعہ حضرت مولانا ایمان سلطان محمد سے کراچی گئے تو کھڑا کا پرانا جامع خانہ اس کی پچھلی سائڈ کے اوپر وہ بہت بڑا میدان ہے, پھول وغیرہ اور معلوم نہیں کیا تھا, یہاں تمبو وغیرہ باندھ کے مہمانیاں رکھی گئیں. ایک لڑکی نے آ کے یہ گھنان پڑا, مولانا سلطان محمد شاہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو لکڑی کے اوپر ایسا انگلیوں ڈال کے آپ یہ گھنان سنتے رہے. سارا گھنان اس نے پڑا, اتنے مولا خوشی ہوئے. فرمایا ماں پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا, علی کا بھید کھول دیا. علی کا بھید ہم جانتے ہیں, علی کا بھید ہم جانتے ہیں. گئے برس کراچی کے اندر شیعوں نے ایک علی دن منایا. کسی دوست نے مجھے اس کی ٹیپ بھیجی. اس ٹیپ کے اندر سب سے پہلے ہمارے الوائز کمال الدین کا تھوڑا لیکچر بھی ہے اور بھی بہت سے آدمیوں کا لیکچر ہے. کوثر نیازی کا لیکچر سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کر کے اس کو سنا اور دعا کیا مولا کوثر نیازی کو اپنی شناخت دے, حالانکہ اس کو شناخت ہو گئی ہے. کوثر نیازی آپ تو جانتے ہیں جو پاکستان کے جو لوگ ہیں منسٹر,
اور ریلیجس افیئر. وہ لوگ کہتے ہیں مولانا کوثر نیازی نے ایک ذکر کیا ہے کہ پانی پت کے اندر بو علی قلندر رہتے تھے، پانی پت میں جو کرنال کے پاس ہے، ہندوستان میں ہے. اس کو کہتے ہیں بو علی قلندر پانی پتی. ان کا نام عبداللہ تھا، لیکن علی علی کرتے 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 وہ ایسے ہو گئے کہ لوگوں نے ان کا نام ڈال دیا بو علی. ان کے بدن سے علی کی بو آتی تھی. کسی نے پوچھا یا حضرت علی کی شان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جل جلال ہوں اما نوال ہوں. یہ وہ لفظ ہیں کہ جو صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی نبی کے لیے نہیں، محمد کے لیے بھی نہیں. جل جلال ہوں اما نوال ہوں. لوگ چھپ ہو گئے. کوثر نیازی نے صرف اتنا نہیں کہا جس طرح سے شمس نے کہہ دیا کہ رب تو رحمان تو، لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ جل جلال ہوں اما نوال ہوں، اب باقی رہا کیا؟ اے مومنہ، مسلمانوں سے دوستی ضرور رکھو مگر ان کی باتوں میں مت آؤ. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم علی کے دشمن بن جاؤ اور تم علی کو بھول جاؤ. یاد رکھو کبھی ایسی بھول کرو گے تو قیامت تک گمراہ بن جاؤ گے. کبھی سیدھی راہ نہیں ملے گی کہ جس طرح سے مسلمان بھائی گمراہ ہو گئے. یوں ہی نظریں بند کی رسول پاک نے، اسی وقت اٹھ کے حضرت ابو بکر عمر چلے گئے، خلافت کے جھگڑے میں پڑ گئے، رسول اللہ کی دفن کے اندر حاضر بھی نہ ہوئے اور رسول اللہ کو یوں ہی دفن کر دیا. کسی نے فاتحہ بھی نہ دی. ایک مٹھی بھر، حالانکہ داماد ہوتے تھے نبی، انہوں نے مٹھی بھر مٹی بھی نہیں ڈالی رسول اللہ کی قبر کے اندر. ارے منہ بھی نہیں دیکھا. اور وفات سے پہلے جب نبی نے کہا قلم اور کاغذ منگاؤ، شبلی نعمانی نے بڑی اچھی طرح اس بات کا ذکر کیا الفاروق میں. یہی علامہ شبلی سنی عالم جو ہے، حضور نے فرمایا اس کو کہتے ہیں واقعہ کرتاس. کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں. فرمایا کاغذ اور قلم منگاؤ. ایک آدمی اٹھا تو حضرت عمر نے اس کا پیراہن زور سے دکھا دیا، بیٹھ جاؤ. یہ تو بوڑھا بخار کے اندر بکتا ہے. رسول اللہ کی حاضری میں رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو بیمار بکتا ہے. اس کو دکھا دیا. تھوڑی گڑبڑ ہونے لگی. کئیوں کو حضرت عمر کے یہ ریمارک پسند نہ آئے تو آوازیں آنے لگی. تو حضور غصے ہو کے فرماتے ہیں نکل جاؤ میرے روم میں سے. تو سب لوگ باہر چلے گئے. باہر جا کے حضرت عمر کہتے ہیں حسنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب بس ہے، ہم کو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ رسول اللہ 3 دن سے کہہ رہے ہیں، 3 دن سے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسری میری عطرت ہے. کسی حدیث میں رپورٹ کے طور پہ اہل بیتی لکھا ہے، کسی جگہ عطرتی لکھا ہوا ہے. دونوں کا مقصد لگ بھگ ایک ہی ہے. مطلب تو امامت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ امامت حسین کی نسل میں سے ہوئے گی، حسن کی نسل میں سے نہیں، کیونکہ حسن امام نہیں ہے. یہ پیری جوما جس کو ہم امام مستعودہ کہتے ہیں، یہ ہم اسماعیلی سمجھتے ہیں. دوسرے کسی مسلمانوں کے اندر یہ درجہ امام اور پیر کا کسی کو پتا نہیں. آج ہم ایسے نکل آئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پیر تو ایک بھائی تھا. ہاں بھائی ضرور تھے، رسول اللہ بھی بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی بھائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بھائی تھے، ہر نبی بھائی تھا. لیکن اس بھائی کا یہ مطلب نہیں کہ پیر صدر دین کا درجہ حمید الدین کرمانی جیسا ہے یا ناصر خسرو جیسا ہے، یا ناصر خسرو حمید الدین کرمانی عبد الملک کا تاج یہ توسی وغیرہ یہ کیا پیر صدر دین جتنے بن گئے؟ پیر صدر دین کے اندر نبوت کا نور ہے. منصور الیمنی کے اندر، کہ حمید الدین کرمانی کے اندر، کہ اسحاق سجستانی کے اندر، کہ ناصر خسرو کے اندر، کہ حسن بن صبا کے اندر، جن کو ہم بعض دفعہ سیدنا بھی کہہ دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی نور نہیں تھا. نور تو صرف پیر کا ہے. مولانا حضر امام کے پاس پیری جامع ہے. امام سلطان محمد شاہ کی جو ول لکھی ہوئی ہے اس میں امام سلطان محمد شاہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی امامت کا جامع اور پیر کا جامع یہ دونوں اپنے پوترے کریم کو دیتا ہوں. تو اگر حضر امام کے پاس پیری جامع ہے تو اب کیا حضر امام کو سجستانی اور کرمانی اور توسی کے ساتھ ملاؤ گے؟
دینداروں، رسول اکرم کی جو نبوت تھی وہ ختم نہیں ہوئی، نبوت کی آفس ختم ہوئی. لا نبی بعدی کو ہم مانتے ہیں اور ہمارے جنانوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن نبوت کی ہدایت تو بند نہیں ہوئی، نبوت کا نور تو ختم نہیں ہوا. جو نور ہر نبی کے اندر تھا، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میرے نور سے خدا نے ساری مخلوقات کریشن پیدا کی، میرے نور سے. نبی کہتے ہیں کہ میرا نور ہر نبی کے اندر میرا نور تھا. تو لاکھوں کروڑوں برسوں سے جو نور چلا آتا تھا وہ 1423 برس پہلے ختم ہو گیا. نور تو موجود ہے، وہ نور حسن میں تھا، یعنی پیر حسن تھے، اس لیے ہم نے حسن علیہ السلام کو پیر کہا ہے. عربی زبان کے اندر پو نہیں ہے، پی نہیں ہے، بیر کا لفظ بھی ان میں نہیں ہے، تو ہم اس وقت امام کہتے تھے، امام مستعودہ، یا دوسرے طریقے سے ہم کہتے تھے حجت الامام. پیر کا مطلب حجت الامام، حجت العظم اور چیز ہے کہ جو حسن بن سبا کا لقب تھا، مگر حجت الامام صرف پیر ہوتا. تو یہ پیری جو میں چلا آتا ہے. نبی کریم نے فرمان کیا کہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے میرے حسین کی نسل میں ہوگا، وہ الحسینی ہوگا. الحسینی حضرت امام کا نام ہے، لقب نہیں. کریم الحسینی. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر، حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں، ہر زمانے کے اندر ہمارے اماموں کے نام کے ساتھ الحسینی لکھا جاتا تھا. یہ ان کا نام ہے، ان کے نام کا پارٹ ہے، ان کا لقب نہیں. جس طرح وارث اور علیجہ لقب ہے، اس طرح حضرت امام کے نام کے ساتھ الحسینی لقب نہیں ہے، اس کا نام ہے، نام کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ کوئی کہہ دیتا ہے بھائی ابو علی، علی بھائی عزیز، تو عزیز اگر آخری آ گیا تو عزیز تو میرا لقب نہیں ہے. رسول اکرم نے جو ہدایت کی وہ ہدایت جاری ہے. پیری ہدایت بھی جاری ہے، صاحبی ہدایت بھی جاری ہے، قیامت تک انشاءاللہ رہے گی. مسلمان بھول گئے. نبی کریم کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی میری اہل بیت، امامت اور پیری، یہ اہل بیت ہے. اور کتاب اللہ جو ہے، نبی کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھے حوض کوثر تک ملیں. اور ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں انٹرٹوائن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رسی کی طرح بٹے ہوئے ہیں. یعنی کتاب قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا ہونے والے نہیں. اے مسلمانوں، اگر تم نے ایک کو رکھا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو قیامت تک گمراہ ہو جاؤ گے. 1400 برس ہو گئے ان کو علی کی شناخت نہ ملی، 1400 برس ہو گئے آپس میں لڑتے رہے. اگر آپ تواریخ پڑھو، انسانی تواریخ، ساری دنیا کی ہیومن ہسٹری اگر آپ پڑھو دیندارو، تو آپس کے اندر جتنی لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی ہیں ساری دنیا میں مل کے نہیں لڑی. مسلمان جتنے بھی غدار نکلے ہیں ساری دنیا میں اتنے غدار نہیں نکلے. مسلمانوں نے ہی اسلام کی دشمنی کی اور اسلام کو بیچ ڈالا. مسلمان کو عورت اور پیسے سے بڑی محبت ہے. اس کو عورت دے دو اور اس کو پیسہ دے دو تو وہ اللہ رسول کو بیچ آتا ہے. جریر ابن جریر تاریخ طبری کے اندر لکھتا ہے، یہ بھی سنی عالم ہے. ابن جریر تاریخ طبری میں لکھتا ہے کہ معاویہ کے پاس 3 آدمی گئے کچھ مدد مانگنے کے لیے، اور معاویہ نے ایک آدمی کو 30,000 دینار دیے اور باقیوں کو لاکھ دیا. سب کو اکیلے دیا. لیکن جب باہر نکلے تینوں اور ایک دوسرے نے کہا، اس نے کہا مجھے لاکھ دیے، اس نے کہا مجھے لاکھ دیے، تو جس کو 30,000 ملے تھے نا وہ بڑا دن آیا، واپس گیا. واپس جا کے کہتا ہے معاویہ کو، یا امیر کہ کیا بات ہے، ان کو تو نے لاکھ دیا، میری تو خالی 30,000 کی مدد کی. تو معاویہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا مجھے، میں جس طرح کہوں اس طرح کرے، تو تو نے اپنا ایمان نہیں بیچا. تو کہتا میرا ایمان بھی بکتا، لے لو. تو معاویہ نے آپ سے کہا اچھا 70,000 اس کو اور دے دو. صبری لکھتا ہے معاویہ لوگوں کا ایمان خریدتا تھا. کیسے مسلمان تھے کہ اپنا ایمان 1,00,000 دینار میں بیچ ڈالتے تھے. یہ رپورٹیں شیعوں کی نہیں، یہ رپورٹیں سنیوں کی ہیں.
مولانا حضرت امام نے 10 برس پہلے طریقہ والوں کو، اسماعیلی ایسوسیشن والوں کو کہا تھا اور ہماری انسٹیٹیوٹ والوں کو کہا تھا کہ تم شیعوں کی سورسز ڈھونڈو، شیعہ کتابیں پڑھو، مگر اصل چیزیں پڑھو. لیکن افسوس کسی نے شیعہ کتابوں کی طرف خیال بھی نہیں کیا. حضرت امام کا فرمان یوں ہی رہ گیا اور ہم پڑ گئے ان لوگوں کی طرف کہ جن لوگوں نے ہم کو علی سے جدا کرنے کی کوشش کی. مسلمان ہم کو مسلمان کبھی سمجھیں گے؟ پتہ ہے ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھو گے تو بھی وہ نہیں سمجھیں گے. اگر ان کے سامنے روزے رکھو گے، ان کے گھر پہ جا کے کھولو اور ان کے گھر پہ روزہ رکھو تو بھی خوش نہیں ہوں گے. لیکن اگر کہہ دے گا نہیں ہم نے آغا خان کو چھوڑ دیا تو بہت خوش ہوں گے. بولو مسلمان بننا چاہتے ہو آغا خان کو چھوڑ دو، مسلمان خوش ہو جائیں گے، آپ تو سینے سے لگائیں گے. اے دیندارو، اے مومن، آنکھیں کھولو، اپنے مذہب کو جانو کہ ہیرے جواہرات کے اندر بیٹھے ہو. تھوڑے دن پہلے مشنری محمد بچل آئے ادھر، اس نے کسی صوفی کا ایک شعر پڑھا سندھی کے اندر، مجھ کو وہ شعر تو یاد نہیں. وہ صوفی کہتا ہے میں اس کا جو ثواب ہے وہ محمد بچل کو دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جب تم آنکھ میں سرما ڈالو تو تم کو اپنی آنکھ کا سرما نظر نہیں آتا، سوا کہ تم آئینے کے سامنے دیکھو تو تم کو پتہ لگے گا کہ تم نے آنکھوں میں سرما ڈالا ہے. اپنے مذہب کا حال یہ ہے کہ ہم کو اپنے مذہب کی بڑائی، اپنے مذہب کی سچائی، اپنے مذہب کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. لیکن جب آپ علم کو سامنے رکھو، علم کو آئینہ بنا کے دیکھو تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کی آنکھوں میں تو وہ نور ہے کہ جو امام کا نور ہے. ہمارے مذہب کا بیس جو ہے وہ نور کے اوپر ہے. حضرت امام کو ہم نور مانتے ہیں. اس کا بدن تو کپڑوں کی طرح ہے، اتار دیا نوے پہن لیے. ایک امام نے ایک جامہ اتار دیا دوسرا پہن لیا، وہی نور چلا آتا ہے. آد اناد تھی پنتھ ساچو این پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو جیا اناد. آج وہ وقت ہے کہ جب زمین آسمان تھے نہیں، اس وقت کو آج کہتے ہیں. اور اناد اس کو کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، وہ وقت اناد ہے. تو پھر جنہوں نے کہتے ہیں کہ اس وقت سے یہ مذہب چلا آتا ہے. تو یہ مذہب اس وقت سے چلا آتا ہے. اس وقت جمع کھانا تھا، اس وقت یہ پاٹ تھے، اس وقت یہ پاٹ کے اوپر مہمانی کے فروٹ پڑے ہوئے تھے. دیندارو یہ مذہب نہیں، یہ تو مذہب کی پالنے کے طریقے ہیں. مذہب کیا ہے؟ حضرت امام کا حکم ماننا، اس کی عبادت کرنا. تو اس وقت جو فرشتے تھے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، اس کا حکم مانتے تھے. یہ اسماعیلی مذہب ہے، اسی کا نام اسلام ہے حقیقت میں. لیکن مسلمان بھول گئے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول اور اولی الامر کی تابع داری کرو. ابھی سنیوں نے یزید کو بھی اولی الامر بنا دیا کہ جس نے مکہ کو، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، خانہ کعبہ جلایا یزید نے. پتا ہے آپ کو کرامت؟ یہ جو لوگ تھے وہ خانہ کعبہ میں سے حجر اسود اٹھا کے سوڈان میں لے آئے اور 23 برس تک 23 ایئرس تک خانہ کعبہ کے اندر یہ حجر اسود نہیں تھا کہ جس کے ارد گرد پھر کے وہ حج کرتے ہیں. یعنی 23 برس تک حاجیوں نے جو حج کیا اس میں حجر اسود تو تھا ہی نہیں. حج کا کیا؟ ارے ہسٹری پڑھو تو صحیح. 2-4 چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے ہم لوگ کہہ رہے ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان وہ ہے کہ جو مسلمانوں سے مل جائے. جاؤ ملو، اپنا مذہب سنبھالو، دوسروں کا خیال نہ کرو، اپنی پرواہ کرو. محمد کو ڈھونڈو، محمد کی سچائی ڈھونڈو، محمد کی نبوت کو سمجھو اور پھر تم کو امام کی شناخت ملے گی. کیونکہ امام کی شناخت، علی کی شناخت محمد نے بیان کی. محمد نے بی بی عائشہ ہی کے گھر کے اندر ایک دن بہت ٹھنڈی پڑتی تھی، بجلی چمکتی تھی، بارش تو نہیں ہوئی لیکن ٹھنڈی ہوا نکلی. حضور بلینکٹ اوڑے ہوئی، کالی کمبلی اوڑے بیٹھے تھے، سامنے دروازہ کھلا تھا.
खिखी करते, किलकिलियां करते, शरारतें करते, हंसते खेलते ये दो गुल हसन हुसैन भागते चले आए। जैसे ही वो आए, नाना ने कंबली खोल के ऐसा कर दिया, दोनों आके गोद में बैठ गए। इसको प्यार किया, इसको चूमा। रसूल अकरम हसन हुसैन की सीना मुबारक की कमीज के बटन खोल के गर्दन के नीचे नाक लगा के सूंघा करते थे, उनके बदन की खुशबू को सूंघा करते थे। कितना प्यार करते होंगे। हसन हुसैन के गर्दन के नीचे कमीज खोल के नबी करीम उनके बदन की खुशबू सूंघा करते थे। कहते थे या अल्लाह तेरा शुक्राना। और इसी गर्दन के ऊपर हुसैन की गर्दन पे छुरी चलाई, और छुरी चलाने वाले को कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, छुरी चलाने वाले को कहते हैं उलिल अम्र। हाँ, ये उलिल अम्र है। उलिल अम्र का मतलब तो ये है कि जो रसूल जैसा होवे। अल्लाह के पास रसूल खड़ा है तो रसूल का दर्जा क्या होना चाहिए। अब उलिल अम्र भी वो होना चाहिए कि जो रसूल के बाजू में खड़ा हो सके, ऐसा पाक होना चाहिए, ऐसा पवित्र होना चाहिए, ऐसा अजीम होना चाहिए। यानी अली और नबी दोनों यकसा हैं, वो उलिल अम्र है। ये यजीद उलिल अम्र है कि जिसने वहां छुरी चलाई कि जहाँ रसूल अकरम सूंघा करते थे, कहा करते थे कि अना मिनल हसन, हसन मिन्नी, मैं हसन में से, हुसैन के लिए भी ये कहा है कि वो मेरे से है, मैं उनमें से हूँ। हसन हुसैन भाग के चले आए, आपकी गोद में बैठे, तो पीछे पीछे बीबी फातिमा भी आई। जैसे ही आई तो ठंडी ठंडी थी तो जरा कांपती थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा जल्दी आ जाए इधर। अपने सामने पाँव के पास उसको भी बिठाया और चादर लेके इनको ढांक लिया। थोड़ी देर हुई तो मौला अली चले आए, तो मौला अली को फातिमा को कहा जरा हट जा, और मौला अली को भी सामने बिठाया और सबसे ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। इतनी देर में हजरत बीबी आयशा आई तो कहते हैं आयशा ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत। तो बीबी आयशा कहती है मैं इसमें आ जाऊं। ये हदीस बीबी आयशा की भी है और उम सलमा की भी है। उम सलमा के साथ भी ये वाकया बना हुआ है। अभी ये दो वाकया बने हैं या एक ही वाकया दो अलग नामों में है, इसका कुछ पता नहीं। तो हुजूर कहते हैं कि नहीं, तुम इस हल्के में नहीं आ सकती। अहले बैत ये है हमारे हसन हुसैन का दर्जा। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन रिक्रिएशन क्लब के अंदर आए, मिशनरियों की मेहमानी थी। कभी कभी तो मौला 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे। एक दफा सरकार 6 घंटे बैठे और एक एक मिशनरी सवाल करे, मौला जवाब दे। एक शान से बैठा उल्टा कानी मोहल्ले के नीचे रिक्रिएशन क्लब की दरवाजे वगैरह सब बंद थे और मिशनरियों की मेहमानी के अंदर उस वक्त रिक्रिएशन या एसोसिएशन के कोई प्रेसिडेंट के सिवा और कोई आदमी भी दूसरा नहीं था। फ्रूट पड़ा था, इतना बड़ा कंधारी अनार लाल रंग का। और आपको मालूम है कंधारी अनार बाहर से भी लाल होता है, अंदर से भी लाल होता है। बस बोला जवाब भी देते थे, सवाल भी होते थे। आराम से बैठा था मजे से, यकायक बोला पढ़ के तो वो अनार उठाया और अनार के अंदर अपनी उंगली जोर से मारी कि उंगली अंदर चली गई। और फिर उस अनार को ऐसा पकड़ के मौला ने मुंह ऊंचा किया और उसको दबाया और उसका रस निकला मुंह में। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह पीते रहे, लेकिन इधर से भी निकला, इधर से निकला, कपड़ों पे गिरा, चाय पे गिरा, गाल पे गिरा, इधर ऐसा हो गया। और हम लोग हैरान कि ये मौला ने क्या किया। सबके सांस रुक गए थे। मौला हंस के कहते हैं देखा तुमने इस तरह से खून, जब इमाम हुसैन को कत्ल किया गया, वल्लाह इस तरह खून। मौला कहते हैं जब इमाम हुसैन को कत्ल किया गया इस तरह खून बहता था। फिर हाथ लेके सीने मुबारक पे रखते थे, मैं इमाम हुसैन हूँ, मैं इमाम हुसैन हूँ। हसन ये है, हुसैन ये है, अली ये है, मोहम्मद ये है। हमारा सब कुछ यही है और कोई नहीं। तुझ बिना कोई
آدھار جی تجھے عنایت میں تجھے عنایت میں ایکلا سوامی سمے تھا جو رکھوار جی. امامت کی گادی پہ مولا ہے جانشین ہوئے. آپ کو معلوم ہے کیا کہا اس نے؟ میرے روحانی بچوں، میں اپنی ساری زندگی تمہاری بھلائی کے لیے وقف کرتا ہوں. بے حساب پیسہ ہے، عزت ہے، خوبصورت ہے، رسوخ ہے، کیا کچھ نہیں ہے مولا کے پاس. لیکن ہمارے لیے کتنا حیران ہوتا ہے، کتنا حیران ہوتا ہے. ہماری ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. ہم کو خوش کرنے کے لیے راتوں کے اجاگرے کرتا ہے اور ہمارے لیے کیسی کیسی مسافریاں کرتا ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ امام کو زہر بھانے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جو امام کے آجو بازو میں رہنے والے ہیں دینداروں، ان کو پتا ہے کہ امام دنیا بھر میں بھی ہمارے لیے کتنی تکلیفیں لیتے ہیں. کون ہے دنیا کے اندر آج ایسا کسی کا دھرم گرو یا مرشد یا کوئی مولوی یا ملا جو یہ کہے کہ قیامت کے دن میں تمہاری طرف سے جواب دوں گا، میں یہ ذمہ لیتا ہوں تمہارا، قیامت کے دن تمہارے حساب نہیں لینے دوں گا، میں کھڑا رہوں گا. بتاؤ تو کوئی ایسا ہے کہ جو قیامت تک کا ہماری ذمہ داری لے لے؟ یہ امام حقیقتاً امام ہے، یہ نور ہے، اللہ کا نور ہے، سچا ہے. 1400 برس سے اس کے دشمن بھی ساتھ چلے آتے ہیں. 1400 برس سے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں گناہوں سے بچائے، شیطان کے فریب سے بچائے، نافرمانی کے کاموں سے بچائے. مولا دین دنیا میں آپ کو برکتیں دے، آپ کی جان مال آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے، آپ کا ایمان زیادہ کرے، آپ کو روحانی قوت زیادہ دے، آپ کے اوپر زیادہ راضی ہوئے، کٹم قبیلے جماعت میں صلاح محبت اتفاق یونٹی دے. مولانا حضرت امام آپ کے دلوں میں خوشیاں دے، آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، زار و باطن دیدار نصیب کرے. کھانا ودان